الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، سورہ بقرہ مدنیہ ہے۔ اس میں 286 آیتیں، 40 رکوع، 6121 کلمے، 25500 حروف ہیں۔ جو صورتیں فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم رحم والا۔ الف لام میم، حروف مقطعات۔ حروف مقطعات الف لام میم، مفسرین کرام نے ان حروف کی تشریح کرتے ہوئے بہت سے اقوال بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حروف مقطعات سر بین اللہ و رسولہ، یہ وہ راز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں، یعنی ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور اولیاء کاملین، ان کو یہ علم بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار کو اولیاء کرام سے بیان کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہتھیلی میں کنکریاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور خود اپنا پتہ بتا دیتی ہیں، اس طرح یہ حروف خود اپنے اسرار اولیاء کرام کو سے بیان کر دیتے ہیں۔ ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب، لا ریب فی، اس میں ذرا شک نہیں۔ ذالکہ سے مراد قرآن کریم ہے۔ ذالکہ اگرچہ مشار الیہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی حصن تو وہ نزدیک ہوتا ہے، لیکن اپنی شان اور رتبے کے اعتبار سے بہت بلند اور دسترس سے دور ہوتا ہے، تو اس وقت شان اور رتبے کے اعتبار سے بلندی کے لیے، یعنی شان اور رتبے کی بلندی کی وجہ سے اس میں اشارہ بعید استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی قرآن کریم چونکہ بہت ذی شان کتاب ہے، بلند رتبہ کتاب ہے، اس کے لیے اس میں اشارہ بعید ذالکہ استعمال ہوا ہے۔ ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب، اس لیے اس کے اردو ترجمے میں بلند رتبہ یا ذی شان کتاب لائیں گے کہ وہ بلند رتبہ کتاب یا ذی شان کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، فیہ، جس میں۔ اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس میں شک نہیں کیا جاتا، کیونکہ شک تو اس میں لوگ کرتے ہیں، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ اس میں شک نہیں، اس کے واضح دلائل، اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات، اس کی پیشن گوئیاں حق و صداقت کے اعتبار سے وہاں ہیں جہاں شک و شبہ کا غبار بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اس میں شک کرنے والے شک تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ذرا شک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی وہ مقدس اور پیاری اور سچی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گرد بھی نہیں ہے، شکوک و شبہات کا غبار بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن کریم سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں تخصیص کر دی گئی کہ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ حالانکہ اس سے نفع سب اٹھاتے ہیں، لیکن کس طرح کہ جیسے جب بارش آسمان سے برستی ہے تو جس طرح آسمان سے برسنے والی بارش سرسبز زمین پہ برستی ہے تو اس کی سرسبزی اور ہریالی میں اضافہ ہوتا ہے، اور تعفن اور بدبو والی زمین پہ برستی ہے تو اس کے تعفن اور بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر زمین اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس بارش کا فیض اور نفع لیتی ہے، تو اسی طرح یہ قرآن مجید
نفع عام ہے، رحمت ہے، لیکن اس سے ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ المتقین فرمایا، متقی کے معنی ہے ڈرنے والے یا بچنے والا، یعنی اللہ سے ڈرنے والے اور برے عقائد اور برے اعمال سے بچنے والے۔ تقویٰ دو طرح کا ہوتا ہے، جسمانی اور قلبی۔ جسمانی تقویٰ گناہوں سے بچنے سے حاصل ہوتا ہے، نیکیاں کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور قلبی تقویٰ اللہ کے پیاروں کی تعظیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب آگے ان کی صفات بیان کی جو متقین ہیں، کہ متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ پوشیدہ چیز کو، جس کو اپنے حواس سے، ظاہری حواس سے نہ جانا جا سکے۔ ظاہری حواس یعنی آنکھ سے، کان سے، اس سے نہ جانا جا سکے، ظاہری حواس سے نہ جانا جا سکے، بلکہ عقل میں بھی نہ آ سکے، تو وہ غیب ہے۔ ظاہری حواس سے بھی وہاں تک رسائی نہ ہو، اور عقل کی سمجھ سے بھی وہ بالا تر ہو، تو وہ غیب ہے۔ وحی غیب ہے، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ، خود ذات الہی غیب ہے، کیونکہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی ہیں اور عقل سے بھی سمجھی نہیں جا سکتی ہیں۔ تو اب ان کے جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ ان کے جاننے کا ذریعہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے نبی کی ذات گرامی۔ لہٰذا نبی کی زبان حق ترجمان سے جو نکلے اس پر یقین انسان یقین محکم رکھے، اس لیے ایمان بالغیب کو تقویٰ کی اولین شرط کہا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کیا ہوا؟ ظاہر ہے نبی ان غیب پر مطلع ہوا، نبی نے ان غیوب کو جانا، اور پھر نبی نے ان کو انسانوں تک پہنچایا۔ جہاں تک انسان اپنے ظاہری حواس اور عقل سے نہیں پہنچ سکتا، وہاں نبی کی تعلیمات، وہ ان چیزوں کو اس نے نبی کی تعلیمات کے ذریعے جانا۔ تو یہ لازم ہوا کہ نبی ان غیوب پر مطلع ہو، نبی ان غیوب سے آگاہ ہو، تو ثابت ہوا کہ نبی کو غیب کا علم ہوگا تو نبی آگے دے گا۔ اور جب نبی ان پر آگاہ ہو گیا، ان پر مطلع ہو گیا، نبی کو اس کا علم حاصل ہو گیا، تو وہ نبی کے لیے غیوب نہ رہیں، بلکہ وہ ہمارے حق میں، ہمارے لیے غیب ہیں۔ لہٰذا نبی جو ہے ان غیوب کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کی ذات گرامی ہمیں ان چیزوں تک رسائی دیتی ہے جہاں ہم اپنے حواس کے ذریعے نہ پہنچ سکیں اور عقل سے بھی جن کو سمجھ نہ سکیں۔ تو یہ متقین کی پہلی علامت بتائی گئی، پہلی صفت بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر۔ متقی ہوگا ہی وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام چیزوں پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان کی جان ہے نبی پر اعتماد کرنا۔ جو نبی پر اعتماد کر کے نبی کی ساری بتائی ہوئی باتوں پر پختہ یقین رکھے گا وہی متقی ہوگا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب دوسری صفت بیان کی گئی متقین کی کہ وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز۔ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھا کرو، بلکہ جب بھی فرمایا تو یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ اور قائم کرنے کا مطلب ہے اقامت الشیء توفیۃ حقہ، کسی شے کو اس طرح قائم کرنا کہ اس کو اس کا پورا حق دینا، یہ قائم کرنا کہلائے گا۔ کسی چیز کو اس طرح بجا لانا کہ اس کا پورا حق دینا۔ گویا نماز کو جو اس کے تمام ظاہری حقوق اور تمام باطنی آداب کے ساتھ ادا کرے گا وہی نماز قائم کرنے والا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے وہ نماز قائم کرنے والا نہیں ہوگا جو کبھی نماز پڑھ لیتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے،
اور وہ بھی نماز قائم کرنے والا نہیں ہوگا جو نماز کے صحیح آداب کو بجا نہیں لاتا اور ظاہری رعایتوں کا بھی خیال نہیں رکھتا، یعنی اپنے وضو غسل صحیح نہیں کرتا اور بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بے دھیانی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو وہ بھی نماز کا صحیح ادا کرنے والا نہیں ہوگا، نماز قائم کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو خشوع اور خضوع کی رعایت نہیں کرتا وہ بھی نماز کو قائم کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ظاہر ہے اس کے لیے پہلی منزل کیا ہے؟ علم ہے کہ جب ایک شخص پر نماز فرض ہو یا بلکہ فرض ہونے کے قریب ہو، وہ بالغ ہونے کے قریب ہو، تو وہاں ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا عادی بناؤ، نماز پڑھنے کا حکم دو۔ تو نماز پڑھنے کا جب حکم دے رہا ہے تو ماں باپ کا جو یہ استعمال کیا گیا نا لفظ حکم، اس حکم میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ وہ بچہ نماز کا عادی ہو جائے۔ حکم ایسے ہی نہیں لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے ماں باپ کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ حکم دیں گے اپنی اولاد کو۔ اب یہاں پر ماں باپ مجبور نہیں بنیں گے کہ نہیں میں کیسے حکم دوں، میں کیسے بولوں، بچہ تو برا مان جائے گا، بچے کی تو نیند خراب ہوگی، بچہ تو فلاں ہوگا، بچہ تو تھک کے آیا ہے۔ نہیں، ماں باپ کو کہا حکم دو، پھر 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھے تو مارو۔ کیوں؟ کیونکہ آج کی تمہاری یہ مار تمہارے بچے کو جہنم کی مار سے بچا لے گی۔ تو اسلام کی ایک ایک بات میں، اللہ اور رسول کے ایک ایک احکام میں اتنا وسیع مفہوم ہے جو ہمیں وسعتیں عطا کرتا ہے۔ ایک ایک لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہاں پہ ہم دیکھیں اس کی وسعتوں کو کہ کس طرح اس میں بہت سی چیزیں سمجھا دی گئی ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں سمجھنی اور ان کے اوپر عمل کرنا۔ تو جب بچہ وہاں سے نماز کا عادی بن رہا ہے، پھر اس کو نماز پڑھنے کے تمام آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وضو کرنا، غسل کا صحیح طریقہ اور وضو کرنا سکھایا جائے، وہ ان چیزوں کو باقاعدہ علم کے طور پر سیکھے۔ یہ نہیں کہ چند چیزیں بس اس طرح سیکھ لی، نہیں، جس طرح علم کے طور پر بچہ ABCD سیکھتا ہے، اور ایک 4 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ جب انگلش کی پویم یاد کرنا شروع کرتا ہے اور یہاں تک کہ پھر وہ انگلش ریڈ کر لیتا ہے، انگلش کی بکس دیکھ کر اس کے اندر پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اردو سیکھ کر اردو کی کتابیں پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ سن کے نہیں سیکھ رہا، وہ علم کے طور پر سیکھ رہا ہے۔ اس کو سیکھتے رہنے سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ آپ کا بچہ کوئی بھی انگلش کی کتاب اٹھا کے ریڈ کر سکتا ہے، اردو کی کتاب اٹھا کے ریڈ کر سکتا ہے، کوسچن آنسر حل کر سکتا ہے، اس کو اچھا لکھ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے علم بھی صرف سن کر سیکھنے کی چیز نہیں تھی، علم دین بھی، بلکہ علم دین کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ اس کو علم کے طور پر باقاعدہ ننھے بچے سے ہی ہم علم دین سکھانے کا اور وہ جو فرائض علوم ہیں ان کو سکھانے کا علم کے طور پر اہتمام کرتے، اس کی کتابیں پڑھاتے، کتابیں سمجھاتے، کتابوں سے آشنا کرواتے، ان مسائل پر اس کی دسترس ہو جاتی کہ جب وہ بالغ ہوتا تو اس کو اپنا خود مسئلہ کتاب سے نکالنا سمجھنا آتا، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا۔ اسی طرح قرآن بھی چلتے چلتے قرآن نہیں پڑھے جاتے کہ چلتے چلتے ہم نے اپنے بچے کے 24 گھنٹے کے اوقات میں سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ قاری صاحب کے لیے مختص کر دیا، قاری صاحب بھی چلتے چلتے آئے، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب جب لوگوں نے اس کو اتنا ہلکا لیا تو پڑھانے والوں نے بھی اس کو ہلکا لینا شروع کر دیا۔ جب ہم اپنے بچے کے قرآن کی پڑھائی کے معاملے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے تو قاری صاحب کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ فکر مند ہوں گے؟ وہ بھی بس پھر اپنی فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، بچے کو بھی کوئی ضرورت نہیں رہی کہ وہ بھی اس کے بارے میں فکر مند ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کی اماں اس کے اسکول میں اچھے نمبر نہ آنے میں تو بڑی فکر مند ہوتی ہیں، لیکن اگر قرآن کا کبھی سبق یاد نہ ہو تو اس کی امی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس کی نماز قضا ہو جائے اس کی امی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کے امتحان میں نمبر کم آ جائے تو اس کی امی کو بہت پرواہ ہوتی ہے۔ تو پھر بچے نے بھی وہی سب کچھ دیکھا، لوگوں نے بھی وہی سب کچھ دیکھا، اور پھر وہی اس کے ساتھ جب رویہ اپنایا گیا تو اس سے یہ ہوا کہ آج انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو، بلکہ عام اس میں بھی
सही से हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना भी नहीं आता। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, नमाज की सही अदायगी का तरीका ही नहीं आता। नमाज अदा करना तो दूर की बात, पूरी जिंदगी गुजर जाती है फराइज उलूम के बारे में कि गुस्ल में कुल्ली करनी है, नाक की जड़ तक पानी कैसे पहुंचाना है, वुज़ू में किस तरह करना है, वुज़ू में किस तरह इस्तिंशाक करना है, यानी कैसे नाक में पानी चढ़ाना है, कैसे कुल्ली करनी है, दांत की सफाई कैसे करनी है, वुज़ू का सही तरीका क्या है, ये भी नहीं आता, क्योंकि हमने इतना सीरियस इनको लिया ही नहीं। हालांकि हम ये देखते हैं कि जो बातिल मज़हब हैं, एक हिंदू का बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो इतनी अकीदत और एहतराम के साथ बुत के आगे झुक रहा होता है कि वो अपनी वो जो मजहबी रिवायात हैं उनमें इतना पुख्ता और पक्का होता है, अगर वो ना हो तो फिर वो अगर थोड़ा सा भी बड़ा हो ना और शऊर की आंख खोले तो उसको पता चल जाए कि ये पत्थर के आगे मैं क्यों अकीदत से झुक रहा हूँ, एकदम उसकी अकल उसको इस तरफ ले आए। लेकिन उसकी अकल उसको इस तरफ क्यों नहीं लाती? क्योंकि बचपन से उसके माँ बाप ने उस बुत के लिए उसके दिल में इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम भरा है कि जो उसको अपनी अकल को इस्तेमाल भी नहीं करने देता। हमने ये अपना हक अदा किया अपने घरों में, हमने एज ए माँ, एज ए बाप इन चीज़ों को अपने घर में ऐसा किया कि हमारे बच्चे इतनी मोहब्बत के साथ अल्लाह का नाम लेने वाले बन जाएं, हमारे बच्चे मोहब्बत के साथ अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाएं, हमारे बच्चे बहुत उसके साथ एहतमाम के साथ नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने उन चीज़ों को कभी उतनी अहमियत, उतनी प्योरिटी नहीं दी होती। तो फिर जैसा माहौल होता है वैसी ही परवरिश होकर और हमारे सामने उसकी सिचुएशन आ जाती है। बहरहाल बच्चे को आदी बनाया जाएगा, उस वक़्त वो जो उसकी आदत है एक दिन इबादत बन जाएगी। आदी बनाना हमारा काम है, उसको इबादत में कन्वर्ट करना इंशाअल्लाह वो प्यारे परवरदिगार अपने फजल से खुद करता है। और वो जब एक वक्त आता है तो हो जाता है कि आदत इबादत बन जाती है। और कम से कम जब उस बच्चे को इबादतों की अहमियत का पता होगा तो वो कितना खुश होगा इस बात पर कि शुक्र है मैं इस बात का आदी हूँ, आदी होने की वजह से मुझे इस पर आदत बनाने की मेहनत नहीं करनी और वो गुनाहों से बच जाएगा। वरना कितने ही लोग जब उनको बड़े होकर पता चलता है कि एक नमाज कज़ा करने का इतना गुनाह है, अब उठने की आदत नहीं है, नमाज पढ़ने की आदत नहीं है, तो फिर उस वक़्त अपने आप को आदी बनाने के लिए उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो कम से कम इतना काम हम उसको बचपन में अपनी औलाद को दे दें। इसलिए फरमाया अपनी औलाद के नेक बनने में उनकी मदद करो। यानी कितनी खूबसूरत ये बात है। ये किसी उनका कॉल है, सहाबी का गालिबन कॉल है। इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे बयानात डाले हैं कि अपनी औलाद के नेक बनने पर अपनी औलाद की मदद करो। तो अपनी औलाद के नेक बनने पर औलाद की मदद करनी है, यानी झूठ से उसको बचाना है, गुनाहों से उसको बचाना है, बुरी सोहबत से बचाना है, नमाज का पाबंद बनाना है, कुरान सही तरीके से पढ़ना सिखाना है, अल्लाह की मोहब्बत सिखाते रहना है। जब उसको कोई नेमत मिले उसके जहन में पहली बात ये डालें कि बेटा आपको ये नेमत अल्लाह ने दी है, आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। उसके जहन में ये बात बिठा देनी है कि उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जो उसकी नेमतों को पूरा करता है। तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें एक दिन ज़रूर उन जहनों में और फ़िक्रों में जगह पकड़ेंगी और अल्लाह पाक करेगा कि जिस तरह शुरू में जब हम बीज बोते हैं और पौधा अपना उठान उठ रहा होता है तो बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता कि किसान मेहनत क्यों कर रहा है, लेकिन जब एक दिन फसल पक जाती है और उस पर उम्दा फल आ जाता है या बेहतरीन अनाज आ जाता है तो वो खुद गवाही देता है कि बेहतरीन फसल है। तो इसी तरह एक दिन जब उस बच्चे का वो शऊर की मंजिल पर पहुंचकर एक अच्छा दरख्त बनेगा और उस पर नेक आमाल के, अच्छे अखलाक के, बेहतरीन आदात के फल लगेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा वो आपके लिए हरा भरा सदक़े जारिया बन जाएगा। अब यूँ सोचें तो हकीकत में हमारी ज़िंदगियों का मकसद है अल्लाह के बंदों पर मेहनत करना,
اللہ کے وہ بندے جو ہمیں امانتاً ملے، چاہے وہ ہمیں ماں باپ کی حیثیت سے ملے کہ ہم ماں باپ ہیں تو ہمیں اللہ کے بندے ملے، یعنی ہماری اولاد کی صورت میں، اگر ہم استاد ہیں تو ہمیں اسٹوڈنٹس ملے، اللہ کے بندے ملے جنہیں ہمیں صحیح راہ دکھانی ہے، اگر ہم بڑے بھائی بہن ہیں تو ہمیں اللہ کے بندے ملے، اس طرح کے ان چھوٹے بہن بھائیوں کو ہمارے ذمے پر لگایا گیا، اگر ہم پڑوسی ہیں تو پڑوسی ہونے کی حیثیت سے، اگر ہم رشتہ دار ہیں تو رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، ہر رشتے کی اہمیت سے اعتبار سے ذرا ہم اپنی نوعیت کو سمجھیں کہ گویا ہر انسان کا کام تو یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی رشتے کی لڑی میں پرو کر اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش بننا تھا، اس کو ان کے لیے تربیت کا سامان فراہم کرنے والا ایک اچھا بہترین فرد بننا تھا۔ اسی لیے فرمایا ہر شخص کیا ہے، کسی نہ کسی کا نگہبان ہے، اپنی رعایا کا نگہبان ہے۔ اب رعایا یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی، نہیں، بادشاہ ہے تو اس کی بہت بڑی رعایا ہے، استاد ہے تو اس کی رعایا وہی جتنے اس کے شاگرد ہیں، ماں ہے تو اس کی رعایا وہ جتنی اس کی اولاد ہے، شوہر ہے تو اس کی رعایا اس میں اس کے بیوی اور بچے آ جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، اس لیے پروردگار عالم نے یہ سب رکھا، ورنہ میرا رب چاہتا، اس کا مقصد تو یہی ہے کہ اس کی زمین بھرے، اس کے بندے دنیا میں آئیں، نسل انسانی بڑھے، وہ اس کے لیے کوئی بھی طریقہ رکھ دیتا۔ وہ پروردگار بڑا کریم ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ مرد و عورت سے ہی یہ اولاد کے پیدا ہونے کو جو ہے آگے بڑھاتا، وہ کسی بھی طرح اپنے بندوں کے لیے یہ سلسلے کر دیتا کہ اس کے بندے دنیا میں آتے رہتے، لیکن اس رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ماں بنا کر، ماں والی تسکین عطا کر کے ہماری گود میں اپنا بندہ ہمیں اس کی ماں بنا کر اولاد کی صورت میں عطا فرما دیا کہ ہم اس سے جذباتی سکون بھی حاصل کرتے ہیں، روحانی سکون بھی حاصل کرتے ہیں، اس کی خوشیوں سے ہم اپنے آپ کو یعنی مہمیز بھی کرتے ہیں، لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے اگر ہمیں شاگرد دیے ہیں تو ان کو پڑھا کر ان سے جذباتی وابستگی کے ساتھ، ان سے محبت والے سلوک کے ساتھ، ان کی صحیح تربیت کے ساتھ ہم ایک اچھا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جس بھی رشتے کو دیکھیں، ورنہ اللہ چاہتا تو کسی بھی طرح اپنی نسل انسانی کو بڑھاتا، لیکن اس نے ہمیں ان رشتوں کی لڑیوں میں پرو کر ہمیں کتنی بڑی خوشیاں بھی دی اور کتنی بڑی ذمہ داری بھی دی۔ اب ہم کیا ہیں؟ ہم وہاں کھڑے ہیں کہ جہاں ہم اپنی خوشیوں سے تو خوب لطف اٹھاتے ہیں، اپنی خوشیوں سے تو خوب لطف اٹھاتے ہیں کہ اپنے بچے کو ہم نے نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور دیکھ کے کہا واہ میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، لیکن کبھی ہم نے اس بیٹی کی اخلاقی تربیت کر کے اس بات کی خوشی حاصل نہیں کی کہ واہ میری بیٹی کیسی خود وقت پہ نماز کی پابند بن گئی ہے۔ وہ خوشیاں بھی حاصل کرنے کی چیز تھی۔ تو سمجھیں، اور اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس رشتے میں ہوں ہمارے اندر ایک درد ہو، انسانوں کا درد ہو۔ اگر بیوی ہے تو وہ صرف اس بات پر نہیں کہ شوہر بس کما کے لائے، جہاں کمانے میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو گئی تو گھر میں ہنگامہ اور پھڈا ہو گیا، نہیں، وہاں اس کو اس بات کی فکر ہو کہ میرا شوہر اچھے اور نیک کاموں میں سبقت لے جانے والا ہو، میرا شوہر نماز کا پابند ہو، میرا شوہر وقت پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، پیار اور محبت کے ساتھ یہ فضیلتیں بتائے نہیں۔ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو فضیلت بڑھ گئی، 70 گنا بڑھ گئی۔ اور مرد کے لیے بہترین وظیفہ ہی یہی ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو اس بات پر محبت کے ساتھ اپنے بھائیوں کو، ابو کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو ابھارا جائے اور اس کے لیے کوشش اور محنت بھی کی جائے۔ رزق حلال پر ہمیشہ جب آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ کسی چیز کی فراوانی ہو رہی ہے تو فوراً احساس دلائیں کہ دیکھیں حلال اور حرام کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم چند چیزوں کے بغیر رہ لیں گے لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ رزق حلال کا اہتمام تو یہ بھی باتوں میں یعنی کانوں میں ڈالا جائے، چاہے وہ اپنے شوہر ہوں، بھائی ہوں، باپ ہوں، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ اس بات کی
کبھی کبھی کا ایک جملہ، عام بولا ہوا جملہ بھی انسان کو کہیں جا کر ٹھک سے اس کے دماغ میں لگ جاتا ہے، فٹ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا رزلٹ عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح درد اور محبت کے ساتھ بولنے والا بنا دے۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، باطنی حقوق بھی ادا کرتے ہیں، صحیح سے وضو کرتے ہیں، صحیح سے نماز کی شرائط پوری کرتے ہیں، اور پھر اس کیفیت میں نماز پڑھتے ہیں جو حدیث پاک میں آئی کہ تو اس طرح نماز پڑھ کہ تیرا یہ تصور بن جائے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، ورنہ یہ بن جائے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور نماز اتنی ضروری ہے ہمارے دین کے لیے کہ اس کو دین کا ستون کہا گیا۔ جس طرح ستون کے بغیر عمارت قائم نہیں رہے گی، تو اس طرح گویا نماز کے بغیر بھی دین کی عمارت قائم نہیں رہتی۔ تو آج ذرا دیکھیے کتنے لوگ نماز سے غافل ہیں، کتنی لوگ، ہماری مسلمانوں کی تعداد میں کتنے افراد نماز کے صحیح طریقے سے نماز کے پابند ہوں گے، اور جو پابند ہیں بھی وہ بھی اس وقت تک پابند ہیں جب وہ اپنے گھر میں ہیں تو چلے پڑھ لی، جیسے ہی کسی شادی بیاہ میں گئے نماز قضا، موت میت میں گئے نماز قضا، کسی کی دعوت میں گئے نماز قضا، کہیں گھومنے پھرنے گئے نماز قضا۔ اللہ اکبر! یہ نماز کی پابندی نہیں ہے، یہ نماز کو قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ نماز کو قائم کرنے والے وہ ہیں جنہیں دنیا کی بڑی سے بڑی تھکن، دنیا کی بڑی سے بڑی مصروفیت بھی اپنے رب العزت کے آگے جھکنے سے مانے نہ ہو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور باطنی اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اب باطنی طور پر نماز کا خشوع اور خضوع کیسے حاصل ہو؟ یہ بھی کوشش سے حاصل ہوگا۔ کوشش کرے۔ اب اس کوشش کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ جتنا وہ گناہوں سے دوری اختیار کرے گا، اس کے دل کی کیفیت ایسی بنے گی کہ جب نماز کی نیت باندھے گا اللہ پاک اس کو اس میں لطف عطا فرمائے گا۔ کیونکہ جس طرح اہتمام کے ساتھ ایک ریسیپی کو آپ فالو کر بہت اہتمام کے ساتھ، جتنے ذوق و شوق کے ساتھ آپ ہانڈی بناتی ہیں، آپ دیکھیں جتنا آپ کا شوق، جتنا آپ کا اس کے ساتھ انوالو ہوتی ہیں آپ، تو وہ کام اچھا ہوتا ہے، چاہے وہ ایک سالن بنانا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اس میں انوالو کتنی ہیں، آپ کی جذباتی وابستگی اس کے ساتھ کتنی ہے، اتنا ہی وہ کام عمدہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اسی طرح اگر آپ کی جذباتی وابستگی نماز کے ساتھ ایسی ہو کہ میرے رب کی عبادت کا وقت آ گیا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، حوریں اس کے استقبال کے لیے آ جاتی ہیں، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سر سے لے کر، آسمان سے لے کر سر تک اس پر رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اس پر توجہ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کیفیت کو اس طرح سمجھیں کہ آپ کے سارے بچے بیٹھے تھے، ایک بچے نے بڑی پیار سے آپ کو بولا امی، مما، آپ کو اس بچے کا پکارنا اتنا اچھا لگا کہ آپ نے ایک دم اس کی طرف توجہ کر کے کہا جی بیٹا۔ سب بیٹھے تھے لیکن اس کا آپ کو پکارنا اتنا اچھا لگا کہ آپ اپنی پوری شفقتوں کے ساتھ آپ نے کہا جی بیٹا۔ تو سمجھو بلا تشبیہ و مثال، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بندہ اس کے آگے جب نماز کا وقت ہو اتنی محبت کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ، اتنی ظاہری اور باطنی حقوق کی رعایت کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ جب نماز کی نیت باندھ کے وہ کہے اللہ اکبر، تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان سارے حجابات اٹھ جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ نماز بندہ مومن اور رب کے درمیان حجابات کو اٹھاتی ہے کہ جب وہ کہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پیارا رب اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ اس پر متوجہ ہو جائے، میرے پیارے بندے تو نے کہا اللہ بہت بڑا ہے، تو تجھے اپنی شان کی بڑھائی دکھاؤں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اور پھر اللہ کی محبتیں، اللہ کی رحمتیں اس پر ایسی متوجہ ہوں کہ اس کو اپنے رب کے ذکر سے،
لطف آئے، یہ اپنے رب کے ذکر سے مہماز ہو، یہ اس کیفیات کو محسوس کرے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے، دعا مانگے اس میں، اور قرات کرے، اور جب رکوع میں جا کر کہے سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے بزرگی والا، پھر کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اللہ کی حمد کی، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہیں ساری تعریفیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ایک دم انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اللہ میں اپنے رب کے بالکل اتنے قریب ہو جاؤں کہ میرے اور رب کے درمیان سارے فاصلے ختم ہو جائیں، اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں سر رکھ کر شان، اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے بلند ہے۔ سبحان اللہ، اس کیفیت میں جب نماز پڑھے گا، جب قعدے میں بیٹھ کر کہے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تعریفیں، تمام تحیتیں سب رب العزت کے لیے ہیں، اور محبت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا۔ جب یہ کیفیات ہوں گی، لیکن یہ کیفیات بننا آسان نہیں ہے۔ جب بندہ گناہوں کو چھوڑتا ہے، اپنے قلب کے زنگ کو دھو دیتا ہے، تو پھر وہ ان کیفیات کا لطف لیتا ہے، کیونکہ جتنے اہتمام کے ساتھ آپ نے کھانا بنایا تو آپ کو کھانے میں بھی اتنا ہی مزہ آئے گا، ذائقہ اتنا ہی عمدہ آئے گا۔ تو جب اپنے دل کے زنگ کو دھوئے گا، گناہوں سے بچے گا، نیکیوں کی طرف شوق اور اظہار کرے گا، اس نے گناہوں سے بچ بچ کے اپنے دل کے آئینے کو اتنا صاف کر لیا کہ اس کے دل کا آئینہ جب صاف ہو گیا تو وہ جب اپنے رب کے حضور کھڑا ہوگا تو اپنے رب کی انوار و تجلیات کو وہ اپنے من میں پائے گا، اور پھر اس لطف کے ساتھ وہ نماز قائم کرے گا۔ تو ایسے کے لیے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز، پھر وہ نماز کا لطف لیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں اگر تیر پیوست ہو جائے تو کہیں، اور وہ نکالنے کی کوشش کی جائے تو شدت تکلیف سے نکالا نہ جائے، لیکن جب وہ نماز کی نیت باندھیں، لوگ آئیں وہ تیر نکال دیں تو انہیں احساس بھی نہ ہو، سلام پھیر کر پوچھیں کیا ہوا، کیوں جمع ہو، لوگ کہیں گے حضرت وہ آپ کا تیر نکالا ہے، کہا اچھا نکل گیا کیا، پھر یہ کیفیت ہو۔ پھر وہ کیفیت ہو کہ ایک بزرگ کے گھر میں آگ لگ گئی، گھر کا ایک کونا جل گیا، لوگ آئے، شور ہوا، پانی ڈالا، کیا اللہ ہوا، لوگوں نے کہا حضرت سلام پھیرا، آپ سلام پھیر دیتے، ایسے موقع پہ تو نماز توڑنے کی اجازت تھی، فرمایا اچھا پتہ ہی نہ چلا، پتہ چلتا تو توڑ دیتا۔ تو یہ شان اللہ رب العزت پھر یہ شان عطا کر دے، وہ نمازیں ہوں سبحان اللہ کہ وہ بچھو نے 70 مرتبہ ڈنک کاٹ دیا لیکن انہوں نے سلام نہ پھیرا، کہا کہ کیوں، اپنے رب کی عبادت میں تھا، تو شرم آئی، حیا آئی کہ صرف ایک بچھو کی تکلیف سے اپنے رب کی عبادت سے وہ ہو جاتا، یعنی پھر یہ شان ہو جائے، ایسی شانوں والی نمازوں کی کیفیات مل جائیں، پھر وہ شان ہو جائے کہ وہ ایک تابعیہ تھیں، غالباً بزرگ تابعیہ، ہر صبح ہوتی اپنا کفن تیار کر کے رکھا ہوا تھا، اور اس کو کفن کو دیکھتی، اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتی، اس کفن کو دیکھتی اور پھر کہتی دیکھو ایسا نہ ہو آج ہی یہ دن ہو جو اس کو پہننا ہو، اور پھر پورا دن اپنے رب کی عبادت میں نماز میں مشغول رہتی، پھر شام ہوتی تو پھر اپنے آپ کو اسی طرح تنبیہ کرتی اور پھر اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ تو وہ کیا کیفیت تھی جو ان سے اتنی طویل نمازیں پڑھواتی تھی، وہ کیا کیفیت تھی جو اتنی طویل ان کو سجدے کرواتی تھی، وہ کیا کیفیت تھی کہ وہ پورا دن اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ اور اب ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم 10 یا 15 منٹ کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے، خیالات کو یکسو کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے، ہمیں 15 منٹ کی نماز بھی اتنی مشکل لگتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اور اس کے لیے ہم پھر کبھی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم ان چیزوں کو پائیں۔
کیونکہ ہم ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ہم تو جب ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں بھائی برانڈ کا سوٹ کون سا ہے, کون سا برانڈ آج کل اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے, ارے جس کا بھی لباس دیکھو تعریف کر دو, اس نے تو بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے ہمارا دھیان ہر وقت یا تو لوگوں کے کپڑوں پر ہے, لوگوں کی آرائش پر ہے, لوگوں کی چیزوں پر ہے. اس لیے دیکھیے نا, کسی کے سامنے بہت اچھا بیان کر کے چلے آؤ, وہ بیان کی باتوں کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا, وہ لوگوں کی لباس پر ڈسکس کر لے گا, برقعے پر ڈسکس کر لے گا, اور نہیں اور تو اپنے اسکارف بڑا اچھا پہنا ہوا اس پہ ڈسکس کر لے گا. اس کا مطلب ہے اس کا دھیان اور توجہ تو ان چیزوں سے ہی نہیں ہٹا, تو وہ وہیں کا وہیں گھوم رہا ہے. جبھی تو پھر دیکھیں آج عورتوں کو بٹھائیں تو ان کو 100 برانڈ کے نام یاد ہوں گے. ان سے ذرا دین کے بارے میں تو پوچھئے کہ ذرا سنانا بھائی 6 کلمے سنا دو, ذرا فلاں اچھی چیز بتا دو, نہیں پتا ہوگا. ان کو ہر دنیا کی چیز کے بارے میں بے شمار معلومات ہیں. حالانکہ یاد رکھیں دنیا کی اگر آپ نے بے شمار معلومات لے بھی لیں تو آپ ساری معلومات اپنے دامن میں جمع نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ اتنی معلومات ہیں کہ یہاں پہ آپ تھک کر بیٹھ جائیں گی. اس لیے اگر بہت ساری دنیا کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے تو اس میں کوئی سبکی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. بلکہ اگر دین کی کوئی بات میں کمی رہ گئی تو وہ شرمندگی ہے, وہ رب العزت کی سے دوری کا سامان ہے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم کسی محفل میں بیٹھے ہمیں کسی برانڈ کا نام نہیں آتا یا کوئی ہمیں معلومات نہیں ہے آج کل کہاں ڈسکاؤنٹ لگا ہے یا کیا برانڈ چل رہا ہے, ہمیں نہیں پتا تو کوئی بات نہیں, اس میں کون سی شرمندگی ہے, کوئی شرمندگی نہیں ہے. ہم نے ان چیزوں کو اپنے لیے شرمندگی بنا لیا, اس لیے ان چیزوں کے پیچھے ان کی معلومات کے لیے ہم بھاگتے دوڑتے ہیں. اور شرمندگی تو وہاں تھی, ارے یہ تو تہجد بھی پڑھتی ہے اور میں تہجد نہیں پڑھتی, ارے بیان میں آج اتنی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں, میرے اندر تو ان باتوں کے بارے میں اتنی کمی ہے. ارے فلاں کے بارے میں پتہ چل گیا وہ چاشت بھی پڑھتی ہے اور میں چاشت نہیں پڑھتی ہوں. آج یہ والی بحثیں کہاں ہیں, آج یہ والے موضوعات پر گفتگو کب ہے؟ اور اگر ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے جو لینے کی کوشش بھی کی وہ بھی ہم معلومات لیتے ہیں, باقاعدہ علم حاصل نہیں کرتے. اس لیے تھوڑا اس کو سنو گے, تھوڑا اس کو سنو گے, تھوڑا اس کو سنیں گے, باقاعدہ جو علم لیا جاتا ہے اس کو لینے کی طرف نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس خوبصورت زندگی کی طرف اللہ رب العزت ہمیں لے آئے کہ جب وہ یقیمون الصلاۃ, وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز, یعنی جب وہ نماز ادا کرتے ہیں نماز کا پورا لطف لیتے ہیں اور اپنے رب کی توجہات کو اور بڑھاتے ہیں, اور ان کا رب اپنی پوری رحمتوں کی توجہ کے ساتھ ان پر ایسی اپنی تجلی فرماتا ہے کہ وہ کہیں کہ یا اللہ نماز کا وقت ہی طویل ہوتا, ہم تو بس نماز ہی پڑھتے رہتے. ایسی رحمتوں کا وہ لطف لیتے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز. اے رب ہم تو یہ صرف کلام کر سکتے ہیں, یہ صرف ہم بات کر سکتے ہیں, یا اللہ اس کے حقیقی لطف تو اپنے فضل سے اس تفسیر قرآن کے صدقے سے ہمیں عطا کر دے مولا, کہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے کہ جو جب نماز پڑھتے ہیں تو واقعی وہ نماز قائم کرنے کا حق ادا کرتے ہیں اور تیری محبتوں اور تیری محبتوں اور رحمت کی توجہات کا لطف لیتے ہیں, اور وہ ذوق لیتے ہیں کہ تیرے اور ان بندوں کے درمیان کوئی حجابات نہیں رہتے. اللہ تو ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, کہ وہ صحیح ادا کرتے ہیں نماز. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, آپ کو, مجھے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص نیک محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیشہ کے لیے اپنی رضا ہمارا مقدر فرما دے. عبادتوں کے اپنے ذکر کے لطف اللہ تعالیٰ ہم پر انعام فرما دے, اور اللہ رب العزت اپنی یاد, اپنے ذکر اور فکر کے شوق کی پرواز کو ہمیشہ ہم پر ایسا مہمیز رکھے کہ ہم اس میں آگے سے آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی محبتوں کے لطف لیتے رہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.